عرب میں ایک شاعر تھا لبید. عرب لوگ شعر و شاعری میں بڑا مقام رکھتے تھے اور شعر کی جو باریکیاں ہیں اس سے بڑے آگاہ تھے، بڑے واقف تھے، اور جو اعلیٰ ترین کلام لکھتا تھا اس کے کلام کو کعبے میں لٹکایا جاتا تھا. یہ قبل اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں. اس کو کعبے میں لٹکایا جاتا تھا اور اس کے کلام کو اعزازاً کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکایا جاتا تھا. تو جس کا میں نے نام لیا یہ جو شاعر تھا لبید، اس کے کلام کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا تھا. 7 اور قصیدے تھے، 6 اور قصیدے تھے اور 7واں اس کا قصیدہ تھا. انہی قصیدوں کو 7 معلقہ کہا جاتا تھا. ان میں ایک شاعر لبید بھی تھا. اس کا کلام بھی ریشمی کپڑے پر کڑھائی کے ساتھ لکھ کر کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکایا گیا. اور یہ جو لبید شاعر تھا اس کا مقام و مرتبہ یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عکاظ کے میلے میں لبید نے کلام پڑھا تو وہاں پر جتنے بھی شاعر موجود تھے انہوں نے لبید کو سجدہ کیا تھا کہ ایسا کلام تو نے لکھا. اس کو امام الشعراء کہا جاتا تھا، ملک الشعراء کہا جاتا تھا، یعنی یہ ہمارے شاعروں کا بادشاہ ہے لبید. تو لبید کا کلام کعبہ شریف کے اندر لٹکا ہوا تھا اور ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ الکوثر کا نزول ہوا. ایک صحابی نے سورۃ الکوثر کو لکھ کر لبید کے کلام کے ساتھ ہی لٹکا دیا. لبید وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا اور اس نے سوچا کہ کس کی اتنی جرت ہوئی کہ میرے کلام کے ساتھ اپنا کلام لٹکائے. میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کلام کیسا ہے. لیکن اس نے جب قرآن کی تلاوت کی اور وہ سورۃ الکوثر 3 آیتوں کی سورت، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر کی تلاوت کی تو لبید نے اپنا کلام اتار کر پھینک دیا اور اس نے کہا کہ اس شان والے کلام کے سامنے میرے کلام کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ وہی امام الشعراء ہے کہ جو بار بار سورۃ الکوثر کو پڑھتا تھا اور پھر اس نے کہا کہ مجھے قلم دیا جائے. قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی تھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. لبید نے قلم منگوایا اور آخری آیت کے آگے لائن کھینچی اور اس نے اس میں اضافہ کیا اور لکھا کہ ما ھذا کلام البشر. اس نے لکھا کہ یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں. اگر یہ کسی بشر کا کلام ہوتا تو پھر اس کا جواب دیا جا سکتا تھا. چند دنوں بعد وہاں سے ایک اور بڑا شاعر گزرا. اس نے کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکے ہوئے سارے قصیدے دیکھے اور جب سورۃ الکوثر پر پہنچا تو اس نے اپنی انگلیاں دانتوں کے اندر دبا دی. وہ بار بار پڑھتا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جب وہ چوتھی آیت پر پہنچتا تو اٹک جاتا. ما ھذا کلام البشر، یہ وہی آیت تھی جو لبید نے لکھی. پھر اس نے بھی کہا کہ مجھے قلم دیا جائے. اس شاعر کو بھی قلم دیا گیا. اس نے چوتھی آیت کے نیچے لائن کھینچی اور لکھا کہ ان ھذا الا کلام البشر. اس نے کہا کہ وہ 3 تو کسی بشر کا کلام نہیں، یہ چوتھی کسی بشر کا ہی کلام ہے. اور پھر اس لبید نے اسلام قبول کر لیا. کچھ عرصہ بعد ایک صحابی نے پوچھا کہ لبید تو نے کوئی کلام لکھا ہے؟ تو لبید نے کہا کہ جب سے قرآن پڑھا ہے میں شاعری ہی بھول گیا. میں بس قرآن کو ہی پڑھتا ہوں. میں نے اب خود شعر لکھنے چھوڑ دیے. قرآن کی چاشنی سے ہی، قرآن کی تلاوت سے ہی میں اپنی روحوں کو سرشار کرتا رہتا. قرآن ایسی روحانی طاقت ہے کہ اہل نظر ہی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر کیا ہے.